اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ عام طور سے بیان یا تقریر کا نہیں ہوتا ہے، لیکن مولانا نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر تفسیر ہوتی ہے، شاید کتاب پڑھی جاتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کتاب کی کتنی اہمیت ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. یقین مانو اللہ نے اس رمضان کو، مجھے خوشی ہے کہ آج میرے دوست مولانا ساجد صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. رات میں میرا ایک پروگرام ہے یہاں پر بڑا کالی پل امباواڑی میں، اور عشاء کے بعد تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے اور شوقین لوگ پہنچتے ہیں اور تھوڑی تفصیلی بات ہوتی ہے. رات میں ملک کے حالات پر بھی بات کروں گا، قرآن کیا کہتا ہے، ایمان والا کتنا مایوس ہو چکا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، اس پر تفصیلی بات وہاں میں کروں گا. لیکن یہاں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ دوستو، اللہ نے رمضان کا مقدس مہینہ اس سال ہم کو نصیب فرمایا. جو 2 سال گزرے ہیں نا اس سے پہلے، بڑے خطرناک گزرے ہیں. میرا خیال یہ چوک کی مسجد ہے
بازار کی مسجد ہے، یہاں پر تو اور بھی زیادہ دھیان رکھا جا رہا ہوگا، نہیں معلوم کون سے دروازے سے آپ آتے ہوں گے۔ بڑا عجیب ماحول تھا پورے ملک میں، پیچھے کے دروازے سے آ رہے تھے، چپلیں بھی چھپا رہے تھے، بھیڑ بھی زیادہ نہیں دکھنا، حالات تھے۔ لیکن اس سال تو اللہ نے کرم کر دیا، کورونا ختم ہو گیا، اس لیے کہ اتر پردیش کا الیکشن بھی، بولو نا شرما مت، ختم ہو گیا۔ تو کورونا اللہ نے ختم کر دیا، باقاعدہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ کورونا ختم ہو گیا ہے۔ تو میں اب پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں کہ بھیا پہلے تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے جھگڑ رہا تھا، مؤذن سے بحث کر رہا تھا، ٹرسٹیوں سے لڑ رہا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ کھل گئے نا دروازے، آ جانا۔ لیکن ابھی بھی جو ہے تراویح کی نماز میں اکثر جگہ ہم مولانا دیکھ رہے ہیں کہ مسجد خالی ہے، پیچھے کی صفیں خالی ہے، عبادت خانہ بھی پورا نہیں بھر رہا ہے۔ میرے یارو، صرف میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے رمضان کا مل جانا، اور ایک رمضان کتنا قیمتی ہے صرف اس بات سے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بخشایا رسول جب اللہ سے 2 مہینہ پہلے سے رمضان مانگتا تھا تو کوئی تو بات ہے رمضان میں۔ جی ہاں، نبی کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی تو بات ہے رمضان میں جو نبی مانگتا تھا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، 2 مہینہ پہلے سے نبی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور میرے مولا رمضان تک پہنچا دے۔ نبی مانگتے تھے رمضان۔ جی ہاں، رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اگر ایک رمضان مل جائے تو احادیث کے خلاصے بتاتے ہیں، نبی کی باتیں بتاتی ہے کہ ایک رمضان اگر مل جائے تو ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب انسان اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ اس ایک رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اسپیشل پوری سورت اتاری اور کہہ دیا کہ جانتے ہو وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے بندو کیا تم جانتے ہو وہ کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اس رات کو ڈھونڈتے تھے، اور صرف ڈھونڈتے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ اس رات کی تلاش میں، اس رات کے حصول میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ تو رات اس مہینے میں ایک قیمتی ہے، پورا کے پورا مہینہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے رمضان میں بھاؤ بڑھا دیا اور کہہ دیا کہ میرے بندے تو نفل ادا کرے گا میں فرض کا ثواب دوں گا، تو فرض ادا کرے گا میں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ یعنی رمضان میں اللہ نے بھاؤ بڑھا دیا۔ میری شارٹس جو ویڈیو آتی ہے تو آج سے 6-7 دن پہلے ایک میری ویڈیو آئی تھی، کافی وائرل ہوئی، اس میں نے کہا تھا کہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آخرت سستی اور دنیا ارے بولو مہنگی ہو جاتی ہے۔ آخرت سستی، نفل فرض کا ثواب، فرض 70 گنا فرض کا ثواب، تو آخرت سستی ہو گئی ہے اور دنیا کتنی مہنگی ہے۔ آپ دیکھو 5 روپے والا سموسا، ارے بولو نا شرما مت، 10 روپے، 20 والے کیلے 40 روپے ہے نا، اور لیمو نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیا۔ جو آپ کو شربت میں لگنا ہے، جو آپ کو روح افزا میں لگنا ہے، کیوں؟ تو دنیا مہنگی ہے، آخرت سستی ہے۔ لیکن عجیب چیز ہے مولانا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اللہ کا بندہ اس اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ رمضان دنیا کمانے کا موقع ہے، رمضان کپڑے بیچنے کا موقع ہے، رمضان جوتے چپل بیچنے کا موقع ہے، رمضان کھانے پینے کی چیزیں بیچنے کا موقع ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے پولیس والا، تو وہ پورا رمضان مولانا ساجد صاحب
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا رمضان باقاعدہ، حالانکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے لیکن پورا رمضان وہ چھٹی نکال لیتا ہے. تو میں نے اس سے اس سال سوال کیا کہ یار پورے رمضان کی چھٹی کیسے ملتی ہے؟ تو دیکھو قدر کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا پورے رمضان کی چھٹی کیسے ملتی ہے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب جتنی دیوالی کی، ادھر کی ادھر کی ہماری جو ساری چھٹیاں رہتی ہے وہ میں ساری چھٹیاں نہیں لیتا ہوں، سال بھر محنت کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہوں، لیکن وہ سال بھر کی جتنی چھٹیاں ہیں وہ رمضان میں گورنمنٹ سے ایڈجسٹ کرواتا ہوں. تو ہے اللہ کے بندے ایسے بھی. یارو قدر کرو. نہیں معلوم اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. رمضان میں ایک عبادت اللہ نے ایسا رکھی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کیوں؟ اور نبی سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. اور دوسرے الفاظ ہے اجزا بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اب بتاؤ اس سے بڑا اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ ایک دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ روزے کے تعلق سے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ محمد کہہ دو روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں. تو دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ مولا نماز بھی تو تیرے لیے ہے. بھئی ابھی اپن نے عصر کی نماز پڑھے تو کیا نیت باندھیں؟ خاص واسطے اللہ کی. تو نماز بھی تو تیرے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تو تیرے لیے ہے، حج بھی تو تیرے لیے ہے، اور بھی عبادتیں سب تیرے لیے ہے، لیکن روزے کے تعلق سے اسپیشل تو نے یہ کہلوایا کہ روزہ میرے لیے ہے. تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ ہاں روزے کے بارے میں اللہ نے اس لیے ایسا کہلوایا کہ روزہ واقعتاً ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، جلدی دکھلاوا نہیں ہوتا. دوسری ساری عبادتوں میں بندے دکھلاوا کرتے ہیں، حج میں آپ دیکھو دکھلاوا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں دکھلاوا کرتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا پچھلے سال 27ویں رمضان کو ہمارے محلے میں ایک شخص کا بنگلہ ہے، وہاں 200-300 فقیر نظر آئے مجھے. تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا یار کہ بہت بانٹتا ہے. بعد میں انکوائری کی ہم نے، کیونکہ ہم لوگ خبر والے ہیں، انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ 27ویں روزے کو ہی بھیڑ ہے 200-300 فقیروں کی، اور یہ بھیڑ ایک ہی دن کی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس میں جتنے بھی آئے پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، 10ویں کو، سب کو ایک ہی جملہ کہتا تھا 27 کو آنا. کب آنا؟ اب جتنے آئے تھے مہینہ بھر سب کو کب بلایا؟ 27 کو. تب 27 کو 200-300 کی بھیڑ، سب کو بٹ رہے ہیں 50-50 روپے، ہے نا. لیکن محلے میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حاتم تائی کی خالہ کا لڑکا یہی ہے. نہیں سمجھا؟ تو زکوٰۃ میں لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، حج میں دکھلاوا کرتے ہیں. میں مرکز پر 14 سال امام رہا. ہمارے ایک ٹرسٹی نے 1.5 سال تک کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ سلام کا بھی جواب نہیں دیتے میرے. تو میں تھوڑا فکر میں تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، میں نے بگاڑا کیا ان کا آخر. 1.5 سال کے بعد مولانا پتہ چلا کہ ایک مرتبہ بیان میں نے ان کا نام لیا تھا مگر حاجی نہیں بولا تھا. نہیں سمجھا؟ دشمنی اس پر بھی ہوتی بھلا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے دشمنی کا. تو میں نے کہا واہ واہ بھائی، ایک مرتبہ حج کر کے آیا تو تجھے حاجی لکھنے کا ادھیکار ہو گیا. میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ 15 سال سے اللہ نے دینے والا بنایا، زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو پھر میں نے بھی لکھنا چاہیے حاجی، نمازی، زکاتی مفتی ہارون صاحب. ایک مرتبہ حج کیا. حج میں دکھلاوا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں دکھلاوا کرتے ہیں، نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، لیکن روزہ علماء کہتے ہیں ایسی پیاری عبادت ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو صرف خبر کس کو؟ اللہ کو. ابھی میرا روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے، کس کو خبر ہے؟ ارے بولو، اللہ کو ہے. ویسے لوگ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ جب اس وقت میں بھی اتنا ٹن ٹن آواز چل رہا ہے مطلب روزہ نہیں ہے، ورنہ یہ وقت ایسا ہے کہ سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دینے میں غصہ آتا ہے. یہ وقت ایسا ہے اگر کوئی کرے السلام علیکم تو آپ بھی جواب دیں السلام.
او یارو اللہ نے رمضان دیا ہے، قدر کر لو، شب قدر کو ڈھونڈو۔ اور دیکھو رمضان میں ایک آدمی، ہر آدمی ایمان والا جہاں وہ روزے والا عمل کر رہا ہے جو بدنی عبادت ہے، وہیں پر رمضان میں مسلمان زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دے رہا ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ میں زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑا بول کر بات کو ختم کر دوں گا کہ میرے یارو، اگر اللہ نے زکوٰۃ کو ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے نماز فرض، زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض، حج فرض، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ بڑے عجیب الفاظ ہے، اللہ کہتا ہے محمد فَبَشِّرْهُمْ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو، کاہے کی بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب عجیب الفاظ ہے نا، اور کیسا عذاب دیا جائے گا اللہ نے وہ بھی کہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم۔ اے محمد کہہ دو کہ وہ جو مال تم جمع کر کے رکھتے تھے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اسے انگارہ بنائے گا، اسے تپائے گا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہہ دو یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم، اور ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور پیٹ کو داغا جائے گا، چھٹکے دیے جائیں گے۔ اور اللہ کہے گا ہاذا ما کنزتم، اللہ کہتا ہے ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ لو وہ تمہارا خزانہ ہے جس سے تم محبت کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو لو چکھو آج اس کا مزہ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، اور جہاں جہاں نماز کا حکم آیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اب ذرا ایک بات سوچیں کہ آخر زکوٰۃ کی اتنی اہمیت کیوں؟ میں الگ انداز میں مولانا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی اتنی اہمیت کیوں؟ اور اللہ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے بڑے بڑے سسٹم کو اللہ چلاتا ہے، بڑے بڑے سسٹم کو زکوٰۃ سے چلاتا ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ جو مدرسے آج مولانا علی میاں ندوی جو میرے استاد، جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کی چابی جن کے ہاتھ میں دی جاتی تھی، وہ استاد کا ایک جملہ ہے کہ مسلمانوں یہ مدرسے ایمان کے، دین کے، اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری کانوں میں اذان دینے والا اور ہماری آخری جنازے کی نماز پڑھانے والا نصیب نہ ہوتا، یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو کوئی تراویح سنانے والا حافظ قرآن ہم کو نصیب نہ ہوتا، کوئی امام ہم کو نصیب نہ ہوتا۔ مدرسوں کا بڑا احسان ہے، یہ مدرسے بڑے بڑے مدرسے، زکوٰۃ کے سسٹم پر ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ پریشان ہے، گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں چلا سکتی ہے، ٹیکس لے کر نہیں چلا پا رہی ہے، فیس لے کر نہیں چلا پا رہی ہے، کروڑوں روپے MBBS کے فیس لے کر نہیں چلا پا رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ مدرسے آج ہزاروں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، اللہ چلاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کو اللہ نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی پرسوں مرکز پر 2-4 لوگوں کو ڈانٹا، میں نے دیکھا جب مال آتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ بھیا مال اگر اللہ نے دیا تو خوش ہو جا کہ اللہ نے دینے والا بنایا، وہ اگر بھکاری بنا کر مسجد کے گیٹ پر کٹورا ہاتھ میں تھما دیتا تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، دینے والا بنایا، خوش ہو جا۔ آج دینا جان پہ آ رہا ہے، یہ سفیر ہارے مولانا بھی 2 سال لاک ڈاؤن تھا، کورونا نے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے نہیں دیا، کیوں؟ اب آ رہے ہیں تو ہر مسجد میں 5 بیٹھے، 10 بیٹھے، 15 بیٹھے۔ تو میں اس دن مرکز پر تھا تو میں نے دیکھا کہ 2-4 مالداروں کی پیشانی پہ بڑا، ابھی ہم کو ایسا لگتا نا یار یہ کیا لگا دیے ہیں، بس رمضان آ گیا، چندے کو آ گئے ہیں۔ میرے استاد کہتے تھے کہ ان کا احسان مانو کہ یہ آ رہے ہیں اور تمہاری زکوٰۃ کو لے جا رہے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا شریعت کا حکم ہے کہ تجھے پہنچانا ہے، لیکن امت میں اتنی بیداری نہیں آئی، اتنی جاگرکتا نہیں آئی کہ زکوٰۃ وہ خود ہو کر پہنچائے گی۔ ارے یہاں پر بنگلوں پر بلاتے ہیں 2-2 3-3 بار،
دکانوں پر بلاتے ہیں علماء کو 2-3 بار. یہ 44 ڈگری کی گرمی ہے اور روزے کی حالت میں یہ علماء کو گھومنے کا شوق نہیں آیا ہے, لیکن مجبوری ہے. ہم ان کو چندے والا سمجھ کر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان میں علاقوں کے مولانا, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی آ رہے ہیں. ہم ان کو چندے والا سمجھتے ہیں, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے احسانات ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ مدارس چل رہے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے دیکھو آپ, ابھی رمضان کے 27 دن پہلے انڈین مجاہدین مقدمہ, گودرا کانڈ, 39 لوگ باعزت رہا اللہ نے کروایا ہے. کیوں؟ کائے سے ہوتا ہے یہ سب؟ سسٹم کہاں سے چلتا ہے؟ یہ ہماری زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ سسٹم چلاتا ہے. جمعیت علماء اللہ جزائے خیر دے ان کو, ورنہ جس کو آتنکواد کے الزام میں اٹھا لیا جائے نا تو چچا اور بڑے باپ بھی منہ نہیں دکھاتے. میرے پیچھے نماز پڑھنے والے 11 جوانوں کو اٹھایا گیا تھا جلگاؤں میں, تو جب ہم چاچا اور بڑے باپ کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, 10-15 سال سے بات ہی بند ہے. کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ شک کی سوئی چاچا اور بڑے باپ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے. جب جمعیت علماء کہتی ہے کہ ابھی اس پر الزام لگا ہے, جرم ثابت تو ہو جائے, الحمدللہ 99% اللہ کامیابی دیتا ہے. ابھی 17 لوگوں کو تمہاری گجرات ہائی کورٹ نے سزا سنائی پھانسی کی. جمعیت علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے, گجرات ہائی کورٹ نے سنائی نا, سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے. لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے. یہ سسٹم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے چلتا ہے. ارے بولو, زکوٰۃ سے چلتا ہے. بڑے بڑے رفاہی کام ہوتے ہیں, بڑی بڑی فاؤنڈیشنز چلتی ہے. آپ دیکھو کہ کئی اللہ کے بندے ہیں جو فاؤنڈیشنز کے ذریعے سے باقاعدہ ایک بینر کے تلے رہ کر اللہ کے بندوں کے گھروں تک کے, کچھ لوگوں نے مولانا رمضان سے پہلے اللہ کے بندوں کے گھروں پر رمضان کا سحری کا افطاری کا انتظام کرا دیا. تو زکوٰۃ کے کوئی مقصد ہے. اللہ نے ہم کو دیا تو دینے والا بنایا, تو خوش ہونا کہ میرے مولا تو نے دینے والوں کی لسٹ میں رکھا, ہاتھ پھیلانے والوں کی اور بھکاریوں کی لسٹ میں رکھتا تو ہم تیرا کیا بگاڑتے تھے. اس لیے رمضان میں زکوٰۃ بھی دو. اچھا, یہ علماء بھی رمضان میں آتے نا, وجہ کیا ہے کہ تم جنوری میں دیتے نہیں سمجھا, تم جنوری میں دیتے نہیں نا, تم ہوشیار ہے. 1 کا 70 کب ملتا؟ ارے بولو, رمضان میں. تو پھر جنوری میں تھوڑی ملتا ہے 1 کا 70. تو جب ہم رمضان میں دیں گے تو یہ علماء کب آئیں گے؟ ارے بولو, تم سال بھر دو, سال بھر آئیں گے, 1-1 2-2 آئیں گے, 10-10 20-20 نہیں آئیں گے. او یارو, میں ایک دم آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے موقع دیا ہے نیکیاں کمانے کا. مجھے آج مولانا ایک عجیب چیز یاد آ گئی. خرگون میں فساد ہوا نا, مجھے خوشی ہے اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ان کچھ عورتوں نے سحری کے وقت میں فون کر کے مجھے اتنی دعائیں دی کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے میرا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ میں نے جب مدعا اٹھایا مولانا وہاں کا چینل کے ذریعے سے, تو کل سپریم کورٹ نے اس مدعے کو لے لی جو مدعا میں اٹھا رہا تھا. مولانا ساجد صاحب, سپریم کورٹ میں وہ مدعا چلا گیا جو میں مدعا اٹھا رہا تھا. بہت دعائیں دی خرگون کی عورتوں نے اور حالات بھی سب بیان کی. میں آپ کو بتاؤں, خرگون میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے میرا بیان ہوا تھا. اسی شہر میں بہت بڑا پروگرام ہوا تھا, بہت زبردست پروگرام. مجھے ایک فون آیا, میں اب کیا سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو. ایک فون آیا مولانا, کروڑ پتی آدمی, وہ کہتا ہے مفتی ہارون صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے آواز اٹھائی, لیکن ابھی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں, کروڑ پتی آدمی, کہ اگر جمعیت علماء کی طرف سے یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ کھانے پینے کا سامان بھیج سکتے ہو. ہماری فیکٹری میں آگ لگا دی گئی, بیکری میں آگ لگا دی گئی, ابھی اس وقت ہم کھانے پینے کو محتاج ہیں. یارو, جو رب دینا جانتا ہے نا, وہ رب چھیننا بھی جانتا ہے. اور مولانا یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یقین ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال لی جائے, چیلنج ہے, نہ شارٹ سرکٹ ہوگا, سمجھ گئے اشارہ, نہ شارٹ سرکٹ ہوگا, نہ دکان میں فیکٹری میں آگ لگے گی. زکوٰۃ میں کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں.
اور خیر آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھو حالات جو بھی چل رہے ہیں نا، میں پورے ملک میں خاص طور سے اسی سے جانا جاتا ہوں اور حالات پر خاص طور سے میں بات کرتا ہوں. حالات جو بھی چل رہے ہیں اس وقت میں پورے ملک میں ایک کام کر رہا ہوں. میرے بڑوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا ہارون، جہاں جا رہے ہو اس امت کو حوصلہ دلاؤ، کیونکہ یہ امت مایوسی کی طرف جا رہی ہے، ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے. حالات ایسے بن گئے، سوشل میڈیا واٹس اپ کھولو تو یہاں مارے جا رہے، یہاں مارے جا رہے، یہاں مارے جا رہے، ہمت نگر میں مارے جا رہے، ایم پی میں مارے جا رہے، مظفر پور میں مارے جا رہے، بہار میں مارے جا رہے، مدھیہ پردیش میں مارے جا رہے. تو بس ایک دم ساری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باقاعدہ ایک سازش ہے. یہ اتنا یہ خود چلا رہے ہیں، اتنا چلاؤ کہ دیکھ دیکھ کر یہ قوم ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ تم ختم ہو چکے ہو. میں بالکل حوصلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے دن ہیں. مولانا سجاد نعمانی ایک جملہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو یہ اچھے دن ہیں اپنے. یہ کیا ہے؟ اچھے دن ہیں. ظلم بڑھ رہا ہے نا. آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اجالا ہونے والا ہے نا. جب ظلم زیادہ بڑھ گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم اور ظالم دونوں ختم ہونے والے ہیں. انہوں نے ظلم بڑھا دیا، ہم کو نشانہ بنایا، ظلم بڑھا دیا. لیکن یاد رکھو مفتی ہارون آج بول کے جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے ہی لوگ ان ظالموں کو کرسیوں پر سے اتاریں گے اور کہیں گے کہ کمینوں کتوں تم نے ہمارا نوالا بھی مشکل کر دیا ہے. میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں. یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں صرف تم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بناؤ. یہ رمضان دوستی کا مہینہ ہے. کائے کا مہینہ ہے؟ ارے بولو. میں نے کل باڈولی مرکز پر عجیب کبھی کبھی جملے اللہ دماغ پر ڈال دیتا ہے، تو میں نے کل ایک جملہ کہا کہ تم صرف دوستی کر لو، جیسے فیس بک پہ کرتے نا فرینڈ ریکویسٹ. کیسے آتی ریکویسٹ؟ فرینڈ ریکویسٹ. پھر اس کو کیا کرتا؟ ایکسیپٹ، ہے نا. تو اللہ بھی دوستی کا پیغام بھیج رہا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہا محمد کہہ دو یہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا، یہ چل کر آئے گا تو میں دوستی کر لو. پھر دیکھو ماحول کیسا بدلے گا. تو میں نے کل عجیب جملہ میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا کہ مسلمانوں تم اللہ سے دوستی تو کر لو، تمہاری نمازوں میں اثر تو پیدا کر لو، تمہاری دعاؤں میں اثر تو پیدا کر لو. پھر دیکھو یہ 2 رکعت کی بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کائے کے نہیں ہے؟ 2 رکعت کے نہیں ہے. سمجھ رہے؟ فرش سے آواز نکلے گی اور عرش پر صدائیں جائے گی. تو رمضان کی قدر کرو، شب قدر کو تلاش کرو، جتنا وقت ہو سکتا ہے وہ اللہ کے گھر میں گزارو، تلاوت کرو. اس مہینے کو قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہے. زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ آپ نیکیوں کا ماحول بناؤ جتنا ہو سکتا ہے. اور ایک بات دماغ میں یہ بھی رکھو کہ اللہ نے اس سال کا رمضان دے دیا ہے، اگلا ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی خبر نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو مال دیا خوب لٹاؤ، خوب لٹاؤ. زکوٰۃ بالکل حساب لگاؤ تاکہ کم نہ جائے، لیکن اس لیے مت لگاؤ کہ زیادہ مت جائے. جملہ سنو، حساب لگاؤ بالکل کہ کتنی میرے پر زکوٰۃ نکل رہی، کتنا سونا ہے، کتنی زمین ہے، کتنا مال ہے. زکوٰۃ کا حساب ضرور لگاؤ، لیکن اس نیت سے لگاؤ کہ میرے پاس رہ نہ جائے. اس نیت سے مت لگاؤ کہ زیادہ نہ چلی جائے. سمجھ رہے آپ؟ ایکوریٹ ایک دم، ایسا نہ ہو. بے حساب دو، بے حساب آئے گا. میرا ایک دوست ہے، میں اس کو اکثر باس بولتا ہوں، باس. تو میں نے اس کو فون لگایا 3-4 دن پہلے. میں نے کہا باس کتنی زکوٰۃ نکلی اس سال؟ تو مولانا جملہ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ مفتی صاحب اس نے کتنا دیا ابھی فی الحال یہ بھی خبر نہیں ہے، اور میں ابھی تک کتنا دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں یہ بھی خبر نہیں. سمجھو یارو، بے حساب دو. پریکٹس کر کے تو دیکھو، ٹرائی مار کر تو دیکھو، ایمان کے ساتھ ٹرائی مار کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کتنا دے گا. خیر آئیے، وقت زیادہ ہو گیا. رمضان میں خود اسی مقصد سے آتا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ ابھی جیسے آپ کے یہ 25-30 منڈیا دکھ رہے ہے نا، اس میں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا.
مجھے مولانا 2-3 لوگوں نے مجھے فون کرے کہ مفتی صاحب اثر ہم کو دے دو، آپ وہاں بیان کرتے. میں نے مولانا خود کہا مولانا بیان کرے گے تو 90% پبلک تو بھاگ جاتی کیونکہ سب لوگ بیزی ہے، نکمے صرف اپن ہیں، سمجھ رہا ہے، بھاگ جاتی. تو بیان کر کے چندے کا اعلان کر کے کوئی مطلب تو آیا نہیں. 20 25 50 لوگ رہتے ہیں. لیکن نہیں یارو، سمجھو اس بات کو، یہ جو علماء آ رہے ہیں ان کا احترام کرو. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا ساجد صاحب، میں نے پرسوں میری آنکھوں سے دیکھا یار، بہار کے ایک شیخ الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے مولانا، میں جانتا تھا ان کو، شیخ الحدیث. اور 2-3 لوگوں نے جس انداز میں ان سے رویہ اختیار کیے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. چندے والا سمجھے نا ان کو، چندے والا. میرے باپ کے جملے مجھے یاد ہے آج. میرے ابا نے آج سے 35 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا. ہمارے یہاں ایک ذمہ دار تھے، آدمی تھوڑا ذمہ دار بن جاتا تو بھوت آ جاتا نا دماغ میں، تو وہ اماموں کی، علماء کی بڑی ناقدری کرتے تھے. میرے ابا کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. اللہ نے اس کی برکتوں سے ان کی نسلوں کو نوازا. تو میرے ابا ایک جملہ کہتے تھے کہ ان علماء کی ناقدری کرو گے تو اس کا عذاب یہ ہے کہ نسل میں مفتی اور عالم تو دور کی بات، اللہ حافظ بھی پیدا نہیں ہونے دے گا. اور مولانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا. آج وہ جو ذمہ دار میرے گاؤں کا تھا، آج میں نے دیکھا میرے باپ کی اس بات کو، میں نے ٹرائی مارا، تھک گیا. اولاد کو مدرسے میں ڈالتے ڈالتے مولانا نہیں بنی، پوتوں کو ڈالا نہیں بنی، نواسوں کو تک ڈال دیا، حافظ بھی نہیں بن پائے. اور یہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی سے بھی غلطی مت کرنا کسی عالم حافظ کی بے عزتی کرنے کی اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی. یہ کیا ہے میں کیا بتاؤں. جن کے سینے میں اللہ قرآن دے دیتا ہے، جن کو دین کا علم دیتا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی قدر کرو. خیر، بس یہی اعلان کروں گا کہ رمضان میں اسی مقصد سے آنا ہوتا ہے کہ بھائی میں خود بھی ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں. 450 سال پرانا ادارہ ہے. حکومت کے حلق میں سے نکالے ہم نے اس کو. آج کل حکومت کے حلق میں سے کچھ نہیں نکلتا. ابھی بول کے دیکھو حکومت کو کہ تاج محل ہمارے بابا کا ہے، دیکھو ملے گا؟ نہیں ملتا. لیکن جو جگہ ہم کو ملی وہ کسی اللہ والے کی تھی اور اللہ نے دوبارہ اس کو پھر. شیخ علی متقی، سن لو، سنا دیتا کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. شیخ علی متقی ایک ایسے بڑے عالم تھے کہ جن کی حدیث کی کتاب ہے کنز الامال، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جو مکہ اور مدینہ میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. یعنی کتنے بڑے عالم ہوں گے. اور وہ عالم کہاں کے تھے معلوم؟ انڈیا کے. انڈیا معمولی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے آپ. ابھی فی الحال اگر نیچ لوگوں کا راج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا خراب ہو گیا، سمجھ رہے آپ. گھٹیا لوگوں کا راج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا خراب ہے. انڈیا پر ہم نے 800 سال تک حکومت کی ہے. بہت اچھا ہے، صوفی سنتوں کا دیش ہے، اللہ والوں کی محنتیں یہاں پر رہی ہے. میرے خواجہ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، خواجہ دانا یہاں لیٹے ہوئے ہیں، صابر کلیری یہاں لیٹے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی یہاں لیٹے ہیں، نظام الدین اولیاء یہاں لیٹے ہیں، بختیار کاکی یہاں لیٹے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے. بہت پیارا ملک ہے یہ، بہت پیارا ملک ہے. تو اب وہ جو جگہ تھی شیخ علی متقی کی، 450 سال پرانی مرکز. اور کتنا اس وقت وہ مولانا علم کا کتنا بڑا گڑھ رہا ہوگا. 40 محدثین کی وہاں مزاریں ہیں. یعنی یہ ہم کو بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت اس زمانے میں علم کا کتنا بڑا مرکز. پھر 200 سال پھر کھنڈرات میں گزرے، درخت یہاں ہوگا، چھت پھاڑ کر نکل گیا، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، بڑی بڑی دیواریں. پھر وہ کسی اللہ والے نے اشارہ کیا کہ یہاں سے مجھے علم کی، وہ روڈ پر ہے، ہائی وے روڈ پر، تو کسی اللہ والے نے اشارہ کیا کہ یہاں سے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے، برہان پور والوں تم اس جگہ کی تحقیق کرو. تو اس وقت میرے بھائی زندہ تھے مدھیہ پردیش میں اور پورا علماء کا گروپ تھا. انہوں نے تحقیق کرے تو پتہ چلا یہ جگہ تو ایسی ایسی ہے. پھر اس کا کیس چالو ہوا، 23 سال تک کیس چلا، اور آج اتنی بڑی جگہ ملی کہ مسلمان اتنی بڑی جگہ خرید بھی نہیں سکتا ہے، سمجھ رہا ہے. اور جب وہ جگہ ملی
تو پھر علی میاں ندوی جب زندہ تھے وہ لوگ بھی دیکھنے آئے، کیونکہ اس کی نسبت جگہ کی بڑی اونچی تھی۔ تو اللہ نے میرے بھائی کا انتقال ہوا، حالانکہ میں مہاراشٹر بارڈر پہ رہتا ہوں، برہان پور مدھیہ پردیش کی بارڈر ہے، ادھر سے شروعات ہے تو 100 کلومیٹر کا ہمارا فاصلہ ہے۔ بھائی کے انتقال کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا، میں بھی وہیں پڑھا ہوں، میرے استادوں نے کہا کہ دیکھ ہارون، اللہ نے تیرے بھائی سے اتنا بڑا کام لیا تھا، اب اتنا تو کر دیا کر، تھوڑی سی بھیک مانگ دیا کر رمضان میں ہمارے لیے، ورنہ بہت خطرناک دماغ ہے، اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن امت کے لیے اور امت کے جمعیت علماء کا بھی ذمہ دار ہوں، امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، سمجھ رہے آپ، اور لوگوں، لیکن پھر بھی میرا ایک رویہ ہے، کسی کے بنگلے پہ نہیں جاتا، کسی کی دکان پہ نہیں جاتا، کسی سیٹھیوں کو فون بھی نہیں لگاتا، کیونکہ تم کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہے، ہم تم پہ احسان کر رہے کہ تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ۔ ساجد صاحب اعلان بھی ایسا ہونا کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، کوئی اگر کسی کے دماغ میں شیطان ہوگا کہ تم علماء پہ احسان کر رہے تو نکال لو یہ دماغ میں سے، یہ علماء کا احسان ہے کہ علماء آ رہے ہیں اور زکوٰۃ لے جا رہے ہیں۔ تو بس اسی غرض سے رمضان میں آنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ اعلان میں نے پہلے کرنا چاہیے تھا، بھاگنے سے پہلے، لیکن مولانا نے مجھے کہا بھی، ہماری بات بھی ہوئی، لیکن میں نے کہا جاؤ بھاگو، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کے کام رکتے نہیں ہے نا، تم صحیح جگہ نہیں دو گے تو چور لے کر جائیں گے، اور جاتی چوروں کے ہاتھ میں بھی زکوٰۃ جاتی کہ نہیں جاتی ہے نا، تو جن کا جانا ہے صحیح جگہ وہ صحیح جگہ جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بس ہمارے رافع بیٹھے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ آپ باقاعدہ پاوتی پھاڑیں۔ میری خود کی فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کے تحت اللہ کام لے رہا ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہوں، جمعیت کا ذمہ دار ہوں۔ جمعیت میں ہاں یہ بھی کلیئر کر دو کہ جمعیت میں ہم لوگ ایسے 200-500 کی پاوتی نہیں لیتے، بڑی پاوتی، بڑا کام بڑی پاوتی، کیونکہ مولانا ہم کو پاوتیاں کم ملتی ہے، اور اگر 100 پھاڑ دیں گے تو ٹارگیٹ پورا، ہم کو بھی ٹارگیٹ دیا رہتا ہے، جیسے وہ پولیس والوں کو ٹارگیٹ ملتا مارچ اینڈنگ میں ہے نا، پھر وہ ٹارگیٹ جمع کرنے روڈ پر کھڑے رہے تھے، 200 پکڑ، 500 200 500 200، تو ہم کو بھی ٹارگیٹ دیا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ اعلان میں شارٹلی، کیونکہ اعلان لمبا ہو نہیں سکتا، لیکن مغرب میں پھر کروں گا، جو دے اس کا بھی بھلا ہے نا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ کسی کے بنگلے پہ جانا نہیں، کسی کی دکان پہ جانا نہیں، بلکہ مولانا علماء سے بھی میں کہہ رہا ہوں، میری علماء سے بھی، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، مت جاؤ ان کے بنگلوں پر، مت جاؤ ان کی دکانوں پر، زکوٰۃ کو ان کو پہنچانا پڑے گا، اور نہیں پہنچائے تو تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، بیچارے علماء کی بھی کچھ حالات اور مجبوریاں رہتی کہ مدرسوں کے معاملے ہیں، کیونکہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے۔ مولانا علی میاں ندوی کو تو اندرا کے زمانے میں اندرا نے کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول اور کالجوں کی طرح تم کو تنخواہ دے، لیکن ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ اگر ان کی تنخواہیں لے لی تو پھر ان کا دخل یہاں بھی ہوگا، اور پھر یہاں بھی جن گن من ادھینائک، سمجھ گئے اشارہ؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مدرسے امت کے زکوٰۃ صدقہ خیرات اور للہ پر چلے گئے، گورنمنٹ کی بھی ارے بولو نہیں لی جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ چلیے آئیے درود شریف پڑھ لیں، تھوڑی سی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر عذاب الآخرہ۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔
رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما میرے مولا۔ تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا۔ اس سال کا رمضان تو نے دے دیا میرے مولا، اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما، لیلۃ الجائزہ بھی ہم سب کو نصیب فرما، اور انعام کا، مغفرت کا، عید کا، خوشیوں کا دن بھی میرے مولا ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے جو رشتہ دار میرے مولا دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور میرے مولا ہم کو بھی جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، غیب سے میرے مولا، غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما میرے مولا۔ یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے میرے مولا، یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں نیک بندے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں میرے مولا۔ اس پیارے ملک کو ایسا لگتا ہے ان 7 سالوں میں کسی بڑے شیطان کی نظر لگ گئی میرے مولا، یہاں پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، دنگے فساد کروائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں مکانوں کو لوٹا اور آگ لگایا جا رہا ہے، ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے میرے مولا اس پیارے ملک کی ہر قسم کی نفرتوں سے حفاظت فرما میرے مولا، ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ اس وقت ملک میں عجیب ماحول بنا ہے، بس کچھ ہی علماء بچے ہیں جو بول رہے ہیں میرے مولا، ایسے تمام علماء کی میرے مولا تو حکومت کی خبیث نظروں سے حفاظت فرما رب دو جہاں۔ جو علماء، جو داعی، جو مبلغین کام کر رہے ہیں میرے مولا ہر شر سے، ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرما، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مساجد کی ہر طرح سے حفاظت فرما میرے مولا۔ اس وقت ملک میں جو نفرتوں کا ماحول بن رہا ہے، دکانوں مکانوں کو لوٹا جا رہا ہے میرے مولا، تیرے لاکھوں بندے جو ایمان والے ہیں مارکیٹ میں دکان کھول کر بیٹھے ہیں، ہوٹلیں کھول کر بیٹھے ہیں، کپڑوں کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، الگ الگ کاروبار لے کر اہل ایمان بیٹھے ہیں میرے مولا، تمام اہل ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، دکان و مکان کی، کاروبار کی حفاظت فرما، تمام اہل ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔